بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ صاحبان کو ایک ایسی حدیث شریف سنانے لگا ہوں جسے سناتے ہوئے، روایت کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 دفعہ بے ہوش ہوئے، اور جب یہ حدیث امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی تو ان پہ اتنی رقت طاری ہوئی کہ وہ رونے لگے، اور اتنے بے تحاشا رونے لگے کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ یہ اس رونے میں ان کی جان نہ چلی جائے یا ان کو کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جن کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ 3 اولئک ثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے پہلے 3 لوگ جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی، اس دن کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامت ینزل الی العباد لیقضی بینہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اپنے بندوں کی طرف نزول فرمائے گا تاکہ ان کے درمیان میں ان کے فیصلے کرے۔ یہاں بھی دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نزول فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہر جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام تر مخلوق سے الگ جدا اپنے عرش کے اوپر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے نزول فرماتا ہے جب بھی فرماتا ہے۔ اس موضوع پر جو کہ ہمارے اسلامی عقیدے کا ایک حساس ترین بنیادی ترین موضوع ہے کہ اللہ کہاں ہے، اور جس کے بارے میں بہت ساری غلط کفریہ شرکیہ باتیں پھیلائی جا چکی ہیں۔ عام طور پہ پوچھیں تو یہی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، ہمارے اقوال میں ملتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ دلوں میں رہتا ہے، اللہ سینوں میں رہتا ہے، اللہ موجود فی کل مکان، اللہ ہر مکان ہر جگہ پہ موجود ہے، اور معاذ اللہ وہ اللہ کرنے والوں کا شرک کہ اللہ موجود فی کل وجود، اللہ ہر موجود میں موجود ہے، اللہ وہ ہے، اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ اس موضوع پر، یہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، بس چلتے چلتے بات آ گئی تو گزارش کرتا چلوں کہ اس موضوع پر ایک بڑی مفصل مدلل کتاب الحمدللہ میری موجود ہے، جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ آپ گوگل سرچ میں لکھیے اللہ کہاں ہے عادل سہیل ظفر، آپ کے سامنے بہت سے روابط آ جائیں گے جہاں سے آپ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ خبر عطا فرمائی کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرمائیں گے اپنے بندوں میں تاکہ ان کے بارے میں فیصلہ کیے جائیں، اور ان میں سے سب سے پہلے جس بندے کو بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے لایا جائے گا، وہ بندہ ہوگا ایک قاری القرآن، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کا عالم۔ قاری لفظی طور پہ تو اس کا معنی یہی لیا جاتا ہے کہ قاری قرآن پڑھنے والا، لیکن اس سے مراد قاری القرآن مراد جو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی اس کو فرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اس چیز کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے نبی پر نازل کی تھی؟ علم اعلمک ما انزلت علی رسولی، کیا میں نے تمہیں اس چیز کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی؟ تو بات صرف قرات کی نہیں ہے، قاری کے لفظ سے یہ نہ شبہ ہو کہ یہ جی صرف قرات والوں کی بات ہو رہی ہے، ایسے جو کہ قاری بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن علم والے قاری ہیں، ان کو علم ہے اس چیز کا کہ کیا نازل ہوا۔ تو تم نے اس میں کیا کیا، اس علم کے ساتھ تم نے کیا کیا؟
تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں دن میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، رات میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اس کی قرات کرتا رہتا تھا، پڑھتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کذبت، جھوٹ کہا تم نے۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبت، جھوٹ کہا تم نے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ تم تو یہ اس لیے کرتے تھے کہ تمہیں یہ کہا جائے کہ فلان تو قاری ہے، عالم ہے، اور وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ کنت اصل الرحم و اتصدق، یا اللہ میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور صدقہ خیرات کیا کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی کہیں گے کذبت، جھوٹ کہا تم تو یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ تمہیں یہ کہا جائے فلان جواد، کہ وہ تو بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والا ہے، اور یہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ پھر اسے لایا جائے گا تیسرے نمبر پہ، جو کہ ایک جہاد میں فی سبیل اللہ بظاہر وہ شہید ہوا ہوگا، قتل فی سبیل اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اسے لایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی یہ دریافت فرمائے گا کہ فی ماذا قتلت، کس چیز میں تم قتل ہوئے، تمہیں قتل کیا گیا، کس معاملے میں قتل کیا گیا؟ تو کہے گا امرت بالجہاد، مجھے جہاد کا حکم دیا گیا تو میں جہاد کرنے کے لیے گیا تیری راہ میں یا اللہ، اور میں وہاں پہ قتل کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کذبت، جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی کہیں گے کذبت، تم نے جھوٹ کہا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ بل اردت ان یقال فلان جری فقد قیل ذاک، بلکہ تم نے اس لیے کیا کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور یہ کہہ دیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ مبارک سے ضرب لگائی اور یہ کہا کہ ابو ہریرہ یہ تین ہوں گے اللہ کی مخلوق میں سے جن کے ذریعے جنہیں ایندھن بنا کر سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ عالم جو دن رات قرآن سناتا ہے، قرآن کی باتیں کرتا ہے، محفلیں سجاتا ہے، درس دیتا ہے، اور موجودہ زمانے میں جو بھی وسائل جب بھی رہا ہو کوئی، ان وسائل کو استعمال کر کے لوگوں میں قرآن کی بات پھیلاتا ہے اپنی طرف سے، کہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کہیں گے واہ بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ ریاکاری۔ دوسرا، ایسا مال خرچنے والا مالدار شخص جو کہ بظاہر اچھے کاموں میں صدقہ خیرات کرتا ہے، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت اور ارادہ اللہ کی رضا نہیں ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھاوا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ واہ یہ تو بہت سخی ہے۔ اور تیسرا، ایک ایسا شخص جو بظاہر میدان جہاد میں جا کر لڑ رہا ہے اور دشمن کافر کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، شہید۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو بھی شہید نہ کہا جائے، یہ کہیں کہ شہید انشاءاللہ۔ اور ہمارے تو ایک عجیب سا رواج چل گیا ہے کہ جو سیاست میں مارا گیا وہ بھی شہید، جو راہ جاتا مارا گیا وہ بھی شہید، اور جو آپس کی لڑائیوں میں مر گیا تو ادھر والا اپنے کو شہید کہہ رہا ہے، ادھر والا اپنے کو شہید کہہ رہا ہے۔ اور تو اور ہماری اس غلط بیانی کی وجہ سے، ہمارے اس غلط رویے کی وجہ سے کافر لوگ، یہ ہندو ہمارے پڑوس والے، ان کا بھی کوئی مارا جاتا ہے تو وہ اس کو بھی شہید کہتے ہیں۔ یعنی شہادت تو ایسے ایک بس عجیب سی چیز ہوگی جس کو جی چاہے پکڑ کے ٹائٹل لگا دیا شہید۔ حرام موت مارا جا رہا ہے تو بھی شہید، آپس کی دشمنیوں میں مارا جا رہا ہے تو بھی شہید، سیاست دانوں میں ایک دوسرے کو سیاست دان ماروا رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ بھی شہید۔ واہ کیا بات ہے، اتنی سستی شہادت۔ تو یہ جو بظاہر اللہ کے لیے لڑنے گیا ہے، میدان جہاد میں مارا گیا، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، شہید نہیں۔
دلوں کا حال کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اس نیت کے مطابق ہی اس عمل کا نتیجہ اس کو ملنا ہے۔ اس لیے میدان جہاد میں بھی جو شہید ہو تب بھی ہم اس کو موت آتی ہے، وہ قتل ہو کیا جاتا ہے کافروں کے ہاتھوں سے، تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ شہید انشاءاللہ۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے دل کا معاملہ کیا تھا اور اللہ کے ہاں اس کا کیا حال ہونا ہے۔ یہاں تو ہم خام ہاں بانٹتے جاتے ہیں شہادتوں کے ٹائٹل۔ ریاکاری، تینوں عمل جو خالصتاً عبادت ہیں، خالصتاً نیکیاں ہیں، لیکن کیے جانے والوں کی نیتیں نیکیاں نہیں تھیں، ریاکاری تھی۔ اس ریاکاری کے سبب یہ سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ان کو نچلے حصے میں داخل کیا جائے گا، آگ بھڑکائی جائے گی، ایندھن بنایا جائے گا ان کو آگ کے بھڑکائے جانے کا سبب ریاکاری۔ ہم سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کون سا عمل کس نیت سے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یا خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے آخری نبی رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمانی کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو جس نیت سے کر رہے ہوں گے، یا بلا وجہ عادتاً اٹھ کے کر دیتے ہیں، کوئی نیت ارادہ ہمارے شعور میں ہوتا ہی نہیں، لا شعور میں کیا ہے وہ ہم جان ہی نہیں پاتے، وہ اللہ کے سامنے جب بھید کھلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس نیت کس ارادے سے تم یہ کام کر رہے تھے۔ جو تھا، جو ارادہ، جو نیت، اسی کے مطابق اس کی جزا اور سزا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ حقیقت بھی جاننے، پہچاننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال کی نیتوں کی اصلاح کرنے کی، اور نیک نیتی سے، اللہ کی رضا کی نیت سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمانی کی نیت سے نیکیاں اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درست عقائد کے ساتھ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔